اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ہر ایپیسوڈ کو بہت اچھے سے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرایا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج ہم نیا سورہ لے کے آئے، سورہ عادیات۔ سورہ عادیات کا ایک اپنا ہی الگ مقام ہے۔ سورہ عادیات کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اگر آپ اس کی تفسیر میں جاؤ گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اس میں بہت خوبصورت سی آیت بیان کی گئی ہے مولا علی کے لیے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں شروع کروں گی سورہ عادیات، اور پوری کوشش کروں گی کہ اس ایپیسوڈ میں سورہ عادیات کمپلیٹ کر سکوں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، عین کھڑا زبر آ، ول آ، دال زید دی، ول آ دی، یا کھڑا زبر یا، ول آ دیا، تا زیتی، ول آ دیاتی، زود با زبر زب، ہا الف زبر ہا، زب ہا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وف کے اوپر لام الف ہے، ہم چاہے تو اسے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اور اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں رک رہی ہوں تو ذبحہ پڑھا جا رہا ہے، اور اگر نہیں رکوں گی تو ذبحان پڑھا جائے گا۔ آلموسٹ ساری آیتوں میں یہی دیا گیا کہ وف کے اوپر لام الف ہے، تو اگر ہم نہیں رکیں گے تو اس کی سائن کو ہم ادا کریں گے، اور اگر رک جاتے ہیں تو اس کی سائن کو نہیں پڑھیں گے۔ تو میں ہر آیت میں اسٹاپ کروں گی جہاں پہ وف آتا ہے، اگر اس کے لام الف ہو اگر اس کے پر تو بھی میں رک جاؤں گی تاکہ اس کی سائن کو میں نہیں پڑھوں۔ تو یہ جیسے میں ہر ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتی گئی ہوں کہ اگر اسٹاپ کرتے ہیں تو ہم الف کو پڑھتے ہیں، اگر الف کے ساتھ اسٹاپ کر رہے تو۔ والعادیاتی ضبحا، فا لام زبر فل، میم واپش مو، فل مو، رو زیری، فل موری، یا کھڑا زبر یا، فل موریا، تا زیتی، فل موریاتی، قوف دال زبر قد، ہا الف زبر ہا، قد ہا، یہاں بھی لام الف آیا، قد ہن ہے، قد ہا، فل موریاتی قد ہا، فا لام زبر فل، میم پیش مو، فل مو، غین یا زرگی، فل موگی، رو کھڑا زبر رو، فل موگرو، تا زیتی، فل موگروتی، صاد با پیش صب، ہا الف زبر ہا، صبحا، صبحن ہے، صبحا، فل موگروتی صبحا، فا زبر فا، الف زبر آ، فا، ثا رو زبر سر، فاثر، نون زبر نا، فاثرنا، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، فاثرنا بھی، نون قوف زبر نق، عین الف زبر آ، نق آ، نق ان ہے، نق آ، فاثرنا بھی، نق آ، فا زبر فا، واو زبر وا، فوا، سین تو زبر سوت، فوسط، نون زبر نا، فوسطنا، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، فوسطنا بھی، جیم میم زبر جم، عین الف زبر آ، جمعا، جمعن ہے، جمعا، فوسطنا بھی، جمعا، الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، مشدد کا قانون، انل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون زبر نا، انسان، انل انسان، لام زیر لی، رو با زبر رب، لی رب، با زیر بی، لی رب بی، ہا کھڑا زیر ہی، لی رب بھی، انل انسان لی رب بھی، لام زبر لا، کیف زبر کا، لکا، نون واپش نون، لکنو، دال دو پیش دن، لکنودن، مگر ہم یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں تو لکنود، انل انسان لربہ لکنود، اور دال لاسٹ میں آیا ہوا ہے تو اس لیے کلکلا لیٹر ہے، یعنی کتب جد والا، لکنود، واو زبر وا، الف نون زیر ان، نون زبر نا، و ان، ہا الٹا پیش ہو، و انہو، نون مشدد کا قانون، و انہو، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا،
علا. دال کھڑا زبر دا لام ذیلی دالی کیف زبر کا ذالک. لام زبر لا شین زبر شا لشا ہا یا زر ہی لشہی. دال دو پیش دن لشہیدن مگر اسٹاپ کریں گے تو لشہید. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. و زبر و الف نون زیر ان و ان نون زبر نا و ان ہا الٹا پیش ہو و انہو. لام زیر لی ہا با پیش حب لی حب با لام زیر بل لی حب بل. خا یا زبر خی رو زیر ری خیری. لام زبر لا شین زبر شا لشا دال یا زیر دی لشدی. دال دو پیش دن لشدیدن اسٹاپ کریں گے لشدید. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. سورہ عادیات کی 9 والی آیت. الف زبر آ فا زبر فا افا لام الف زبر لا افلا. یا عین زبر یا لام زبر لا یا لا میم پیش مو یا لمو افلا یعلم. الف زیر ای دال الف زبر دا ایزا. با عین پیش بو سا زیر سی بو سی رو زبر بو سیرا افلا یعلم اذا بؤثر. میم الف زبر ما فا لام زیر فل ما فل افلا یعلم اذا بؤثر ما فل. قوف پیش کو با وا پیش بو کوبو رو زیر ری کوبوری اسٹاپ کریں گے تو کوبور. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. واو زبر وا ہا سواد پیش حس و حس سواد زیر سی و حسی لام زبر لا و حسیلا. میم الف زبر ما فا سواد زیر فس ما فس سواد پیش سو ما فس سو. دال و پیش دو ما فس سدو رو زیری ما فس صدوری ما فس صدور. وحصلا ما فس صدور. سورہ عادیات کی آخری والی آیت یعنی 11 والی آیت. الف نون زیر ان نون زبر نا ان رو با زبر رب با زبر با رب حامیم پیش ہم ربہم. ان ربہم با زیر بی حامیم زیر ہم بہم. یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای زا لام دو زیر ذل یوم اذل. یہاں پہ ادغام کا قانون آ گیا لام آ گیا مگر گننا نہیں ہوگا. لام زبر لا خو زبر خا لخو با یا زر بی لخبی رو دو پیش رن لخبیرن. یہاں پہ اسٹاپ کریں گے لخبیر. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ عادیات کو 1 سے لے کر 11 تک پڑھا ہے. اسی کے ساتھ پھر سے ایک بار سورہ عادیات کو ایک بار پڑھ کے بتاؤں گی. جیسے ہر حرف کو میں نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے اب ایک ساتھ پڑھوں گی تاکہ بچے بہت آسانی سے سورہ عادیات کی بھی پریکٹس کر سکیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے میں نے سورہ عادیات کو پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنے بچوں کو بہت آسانی سے قرآن مجید کو سکھا سکیں گے اور ایک ایک آیت کو بہت خوبصورت سے انداز میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ تو بس چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کر آئے ہیں، اور ہماری جو سٹوری ہے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ وہ کافی ساری چیزیں اپنے خطبے میں بیان کر رہے تھے اور کافی سارے لوگ اس خطبے کو سن رہے تھے، یعنی مجمع کافی سارا تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ تبھی وہاں پر ایک شخص آیا جس کے ہاتھوں پر کچھ ہم کہہ سکتے بوائلز آ گئے تھے، پھوڑیاں آ گئی تھی، اور اسے اسکن پرابلم ہو گیا تھا شاید۔ جیسے ہی وہ شخص وہاں پر آیا، وہاں پر پہنچا، لوگ اس سے دور ہٹنے لگے، اور جب لوگ اس سے دور ہٹنے لگے تو اس کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ وہ مایوس ہو گیا اور وہ اسی مایوسی کے ساتھ وہاں ایک کونے میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے چہرے پر مایوسی دیکھی تو وہ ممبر سے نیچے آئے اور وہ اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اب جب یہ اس کے پاس جا کر بیٹھے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھیے ان کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے۔ اس بات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ ہم کسی کے دل کی آزاری کریں، ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کو مایوس کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان سے اچھی باتیں کریں، انہیں موٹیویٹ کریں، نہ کہ ہم انہیں علیحدہ کر دیں، نہ کہ ہم کسی کو اس کی بیماری کی بنا پر، اس کے کلر کی بنا پر جج کریں۔ اب بچوں آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں اسکول میں اگر کوئی بچہ ہے جس کا اسکن کلر ڈارک ہے تو ہم اسے چڑھاتے ہیں، کسی کی ہائٹ کم ہو تو ہم اسے چڑھاتے ہیں، یا اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں ارے نہیں یہ تو بیمار ہے، ایسے ہی بیماری ہے، اس کے آس پاس جا کر نہ بیٹھنا۔ یہ تو غلط بات ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگر چیز کنٹیجس ہے تو پیرنٹس خود آج کل خیال رکھتے ہیں، بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ لیکن اگر کوئی چیز کنٹیجس نہ ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بچہ گر گیا ہے، اسے کوئی زخم ہو گیا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے چڑچڑ کریں اور کہیں ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم نے اس بچے کا دل دکھا دیا۔ یا اگر کوئی بڑا بھی ہے اور ہم نے ایسا کیا تو ہم نے ان کا دل دکھا دیا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم یہ سٹوری میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ خود آ کر اس کے قریب بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا بڑا میسج ملتا ہے اس چیز کے ذریعے۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ اب سے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر کڈز۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی ہمارے 10ویں امام علیہ السلام کے بارے میں، یعنی امام علی النقی علیہ السلام کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے 11ویں امام، ہمارے 11ویں آقا رہبر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کی ولادت ہوئی 8 ربیع الثانی کو۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ مدینے میں پیدا ہوئے، اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ سامرہ میں پیدا ہوئے، اور آپ جب 1 سال کی عمر میں تھے تب آپ اپنے بابا کے ساتھ مدینے سے سامرہ آئے تھے۔ خیر، امام کا سارا بچپن، ساری زندگی سامرہ میں گزری۔ بچوں آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا، سامرہ میں وہ رہتے تھے عسکری نامی جگہ میں۔ عسکر یعنی کہا جاتا ہے آرمی کینٹونمنٹ کو، یعنی آرمی بیس کو۔ وہیں پر امام علیہ السلام پلے بڑے رہے۔ یہاں پر کیونکہ یہ ایک آرمی کینٹونمنٹ تھا تو ظاہر ہے کہ سارے بادشاہ کے جو آدمی تھے یہ یہیں رہتے، اور یہ لوگ ہر وقت امام علیہ السلام کے گھر کو گھیرے رہتے، اور جب مرضی آتی گھر کی تلاشی کا آرڈر دے دیتے، اور امام کے گھر کو ہاؤس اریسٹ میں تو رکھا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ جب ان کی مرضی آتی وہ امام کا گھر تلاشتے اور وہ ڈھونڈتے کہ امام نے کوئی ہتھیار چھپائے ہیں یا وہ کوئی پلانز بنا رہے ہیں بادشاہ کے خلاف، لیکن کبھی بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ امام علیہ السلام کو العسکری النقی الزکی بھی کہا جاتا ہے۔
امام علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن کے ذریعے نائب خاص کا جو دور تھا وہ شروع ہوا، کیونکہ امام علیہ السلام کو اتنی کڑی پابندی میں رکھا جاتا کہ جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے محب تھے، وہ لوگ ان سے نہیں مل پاتے، نہیں بات کر پاتے۔ تب امام علیہ السلام نے نائب خاص کا دور سلسلہ شروع کیا تھا، اور جو جناب عثمان بن سعید عمری جو ہیں یہ پہلے نائب خاص تھے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی نائب رہے، اور پھر ان کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے بھی پہلے نائب تھے۔ یعنی لوگ ان کے ذریعے امام سے ٹچ میں آتے، انہیں خط بھیجنے ہوتے، سوال بھیجنے ہوتے، یا کوئی ان لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے ہوتے، یا کوئی خمس ہوتا، کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی تو وہ ذریعہ تھے جو امام تک پہنچایا کرتے، اور امام ان سے ساری چیزیں شیئر کرتے۔ امام علیہ السلام ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے وجہ سے ہمارے 12ویں امام، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس دنیا میں آئے، اور امام علیہ السلام وہ امام ہے جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ خیر، اتنی زیادہ کڑی پابندی ہونے کے باوجود بھی امام عسکری علیہ السلام نے اپنے لوگوں تک پہنچایا یہ میسج کہ تمہارا 12واں امام اس دنیا میں آ چکا ہے، اور جب انہیں موقع ملتا وہ لوگوں سے بار بار پہچنواتے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا محمد ہے، یا یہ میرا بیٹا مہدی ہے، اور انہوں نے جتنے لوگ ہو سکے ان سب کو امام علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ابو القائم اور حسن آخر بھی کہا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے آتے آتے یعنی پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک حالات اتنے زیادہ بدل چکے تھے کہ امام نے خود اپنے لوگوں سے کہا کہ کبھی تم مجھے راستے میں دیکھو تم اگنور کر دو، یعنی مجھے نہ تم سلام کرو، نہ مجھ سے بات کرو، نہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرو۔ کیوں کہا امام نے ایسا؟ کیونکہ امام نے کہا تمہاری جان کو اس سے خطرہ ہے، اور اسی لیے تمہاری بہتری اس میں ہے کہ کبھی مجھے دیکھو بھی تب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ حالات بگڑ گئے ہوں گے۔ خیر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی اپنا مقصد جو تھا امام زمانہ علیہ السلام کی پرورش کا، پیدائش کا، اسے پورا کیا۔ امام علیہ السلام کی پھر 8 ربیع الاول کو شہادت ہو گئی، انہیں اس زمانے کے بادشاہ نے زہر دے دیا۔ اسے ہم کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ معتز نامی بادشاہ تھا وہ جس نے انہیں زہر دیا۔ امام علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ جو ہم محرم میں 8 ربیع الاول مناتے ہیں، 8 ربیع الاول تک ہم غم کے ایام مناتے ہیں، پھر 9 ربیع الاول کو ہم عید مناتے ہیں، تو یہ وہی امام ہے کہ جن کی شہادت 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے، اور ہم ساتھ ہی 9 ربیع الاول کو مناتے ہیں ان کی امامت کا جشن۔ امام علیہ السلام کی قبر بھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سامرہ میں موجود ہے، یہ وہی گھر ہے جہاں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ امام علیہ السلام اپنے ہی گھر میں دفن ہے، یعنی 10ویں اور 11ویں امام سامرہ میں اس گھر میں دفن ہے، ساتھ ہی میں وہاں بی بی نرجس خاتون جو 12ویں امام کی والدہ ہے، اور جناب حلیمہ خاتون جو 12ویں امام کی پھپھی ہیں، یہ بھی یہیں پر دفن ہیں، اور یہ 4 لوگوں کی قبر یہاں موجود ہے۔ آپ لوگوں کا جانا ہو اور وہ جو جالی ہے اس کے اندر آپ جھانک کے ضرور دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں 4 قبریں ہیں۔ بچوں، آج بس اتنا، ہم انشاءاللہ اگلی بار بات کریں گے امام زمانہ جو ہمارے زندہ امام ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کے بارے میں۔ جس وقت امام حسن عسکری اسلام کی شہادت ہوئی آپ کی عمر مبارک صرف 5 سال تھی، اور 5 سال کی عمر میں آپ کو منصب امامت پر آپ فائز ہوئے۔ آج بس اتنا ہی، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مرسلات کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ مرسلات قرآن کا 77 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ سورہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا، اور اس میں ٹوٹل 50 آیتیں ہیں۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7، انما توعدون لواقع۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں خداوند عالم ہم سے کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تمہیں پرومس کیا گیا ہے، وہ ہونے ہی والی ہے، یعنی وہ حتمی ہے۔ آیت نمبر 8، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے۔ تو آیت نمبر 8 سے خداوند عالم اس دن کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ہونے والی ہے، اور آیت نمبر 8 سے وہ تمام چیزوں کی علامتیں یا نشانیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آیت نمبر 8 میں کہہ رہا ہے کہ جس دن ستاروں کی چمک یعنی سٹارز کی برائٹنس ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 9، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ۔
اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے. تو آیت نمبر 9 میں خداوند عالم نے ہمیں سیکنڈ نشانی بتائی ہے، سیکنڈ علامت بتائی ہے روز قیامت کی. وہ دن ہوگا کہ جب آسمان شگاف ہو جائیں گے، یعنی آسمان کھل جائیں گے. آیت نمبر 10 وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَّتْ. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اور جب پہاڑ اڑنے لگے. تو آیت نمبر 10 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پہاڑ اڑنے لگے تو ہم سوچیں کہ پہاڑ کیسے اڑیں گے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا ارتھکویک آئے گا اس دنیا میں جب روز قیامت آئے گی تب کہ پہاڑ پاؤڈر ریزہ ہو جائیں گے اور وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے. آیت نمبر 11 وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور جب سارے پیغمبر علیہ السلام ایک وقت میں جمع کر لیے جائے. تو آیت نمبر 11 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن تمام پیغمبروں کو، تمام انبیاء کو جمع کر لیا جائے گا. بٹ کیوں جمع کیا جائے گا؟ تاکہ وہ اپنی امت کی گواہی دے. آیت نمبر 12 لِأَيِّ يَوْمٍ عُجِّلَتْ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے. تو آیت نمبر 12 میں خداوند عالم کوشچن کرتا ہے کہ کس چیز کے لیے، کس وقت کے لیے ان تمام چیزوں کو تاخیر کیا گیا ہے، یعنی اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا ہے اور یہ کب ہوگا، یہ علامتیں کب دکھیں گی ہمیں. تو اس کا جواب آیت نمبر 13 میں دیا ہے خداوند عالم نے. آیت نمبر 13 لِيَوْمِ الْفَصْلِ. تو اس آیت میں کہتا ہے فیصلے کے دن کے لیے. تو آیت نمبر 13 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے ان تمام چیزوں کو روکا گیا ہے، تاخیر کی گئی ہے. اور فیصلے کا دن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی روز قیامت. جب روز قیامت ہوگی تو یہ تمام علامتیں ہمیں دکھیں گی. تو آج کے ایپیسوڈ ہے بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.